شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے جیسے آپ لوگ کامنٹ باکس میں مجھے کامنٹس کرتے ہیں، مجھے سجیشنز دیتے ہیں، میری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ایسے ہی مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے بآسانی۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جن کی زندگی کی خوفناک کہانی ہے، ان کا نام مدیحہ ہے، اور مدیحہ بتاتی ہیں کہ میں اٹک کی رہنے والی ہوں، اور یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ پیش آئی کچھ عرصہ پہلے ہی، اور یہ خوفناک کہانی قریباً 1 سال پہلے میرے ساتھ پیش آئی تھی۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ہمارا جو گھر ہے، ہم وہاں پر ابھی شفٹ ہوئے تھے کچھ ہی عرصہ پہلے، کیونکہ وہ ہم نے گھر نیا بنوایا تھا اپنا پورا، کیونکہ جو ہمارا پرانا گھر تھا وہاں پہ اتنی جگہ نہیں تھی، ہماری فیملی کو تھوڑی تنگی ہو رہی تھی وہاں پر رہنے کی وجہ سے۔ تو ہم نے یہاں پر جب اپنا گھر لیا تو یہاں پر ہم رہنا شروع ہوئے، 1 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اوپر چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی اور سردیوں کا موسم تھا اور سردیوں کی سٹارٹنگ تھی، تو دھوپ نکلی ہوئی تھی، تو میں اوپر جا کر اور چارپائی پر بیٹھ گئی دھوپ وغیرہ لینے کے لیے۔ تو جیسے ہی میں اوپر جا کر چارپائی پہ بیٹھی تو مجھے اچانک سے کچھ ہلچل محسوس ہوئی ساتھ والی دیوار پہ۔ تو جیسے ہی میں نے دیکھا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے جو گھر ہے اس کے ساتھ ایک اور گھر ہے، جو گھر ہم سے تھوڑا سا اونچا بنا ہوا ہے، اس کی دیواریں جو ہیں، ان کی چھتوں کی جو دیواریں ہیں وہ اونچی ہیں، اور ہمارے گھر کی جو چھت تھی وہ ان سے نیچی تھی۔ تو میں نیچے بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے جب ان کی دیوار کے اوپر دیکھا، کیونکہ مجھے وہاں کچھ حرکت محسوس ہو رہی تھی، کوئی ہلچل محسوس ہو رہی تھی، تو جیسے میں نے وہاں پہ دیکھا مجھے ایک بلی نظر آئی، ایک بہت ہی عجیب حولیے کی وہ بلی تھی۔ اور مجھے ایک دفعہ دیکھ کے اس کو مجھے پہلے بہت ترس آیا اس بلی کے اوپر، پہلے مجھے بہت برا لگا۔ تو کیونکہ وہ جو بلی تھی وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے وہ بہت بیمار ہے، اور بہت جیسے اس کے پورے جسم پہ بہت زخم تھے بلی کے، اور وہ بلی ان کے اوپر دیوار پہ بیٹھی ہوئی تھی ایک دم کارنر پہ، اور اس بلی کے اوپر کافی سارے کوے جو تھے، 3 سے 4 کوے میں نے دیکھے اس کے اوپر اڑتے ہوئے، اور وہ جو کوے تھے وہ مسلسل اس بلی کے اوپر اڑ رہے تھے، اور وہ جو بلی تھی وہ بہت ہی عجیب طریقے سے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ آوازیں نکال رہی تھی۔ اور دن کے ٹائم کی یہ بات ہے، جیسے میں نے اس بلی کو دیکھا میں تھوڑا ڈر بھی گئی اس کو دیکھ کے، کیونکہ مجھے اس بلی کے اندر سے بڑی عجیب سی وائبز آ رہی تھی، مجھے کچھ عجیب سا خوف آ رہا تھا اس بلی کو دیکھ کے۔ تو جیسے ہی میں نے اس بلی کو دیکھا 5-6 منٹ کے بعد مسلسل میں اس کو دیکھتی رہی، اس کے بعد میں اٹھ کے نیچے آ گئی، کیونکہ مجھے بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا اب اوپر بیٹھنے کا۔ تو جیسے ہی میں اٹھ کے نیچے آئی تو جو وہ بلی تھی اس کے بعد میں اس کے بارے میں بھول گئی، کیونکہ مجھے لگا کہ ایک نارمل بات ہے، بلیاں ہوتی ہیں، کسی کو کوئی چوٹ لگی ہوتی ہے تو وہ ایسے بیٹھ جاتی ہے یا بیمار ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے گھر میں اچانک سے میرے بھائی کی جو طبیعت تھی وہ خراب ہو گئی۔ اب ہمیں نہیں پتہ چلا کہ وہ کس وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اس کو بہت زیادہ بخار ہو گیا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو اس کے بعد سے ایسے ہونا شروع ہو گیا کہ ایک کے بعد ایک ہمارے گھر والوں کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی۔ جیسے ہی کوئی بیماری سے اٹھتا تھا، کوئی صحت یاب ہوتا تھا، دوسرا بیمار ہو جاتا تھا۔ اور ان دنوں میں وہ جو ایک بلی تھی، میں نے اس بلی کو نہیں دیکھا، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ وہی بلی تھی جس کو میں نے دیکھا تھا یا کوئی اور تھی۔ بلی تھی جو مسلسل ہماری چھت پر آ کر رونا شروع ہو جاتی تھی، وہ آوازیں ایسی نکالتی تھی جس کو لوگ یہ بولتے ہیں کہ بلی ایسے روتی ہیں، بلیوں کا جو رونا ہوتا ہے وہ اس قسم کی آوازیں نکالتی تھی بلی۔ جو بلی تھی وہ بلی جب بھی آتی تھی رات کے وقت وہ آیا کرتی تھی، اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم تھا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے ہمیں پتہ تھا کہ یہ بلی آتی ہے، اور وہ مسلسل روتی رہتی تھی وہاں پہ بیٹھ کے۔ کافی دفعہ میرے ابو دیکھنے گئے اوپر، میرے دوسرا جو بھائی تھا ایک وہ دیکھنے گیا اوپر، کسی کو بھی وہ بلی کہیں بیٹھی نظر نہیں آتی تھی ہماری چھت پہ۔ ہماری چھت ویسے تھی بھی بہت بڑی، اور وہاں ہم نے کچھ سامان بھی ایک کونے میں رکھا ہوا تھا، ابو نے اس سامان کو بھی دیکھا۔ ابو ہمیں نیچے آ کر یہی کہتے تھے کہ اوپر کوئی بلی نہیں ہے، اور جیسے ہی ابو اوپر جاتے تھے بلی کی آواز آنا بند ہو جاتی تھی، جیسے ہی ابو نیچے آتے تھے تو اس بلی کی آواز آنا دوبارہ شروع ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ کیا ہوا، جو میری امی تھیں وہ کہنے لگیں جب وہ بلی آ کے رونا شروع ہو گئی
تو اور وہ جو بلی کا رونا ہوتا ہے وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کا رونا ٹھیک نہیں ہوتا، جن گھروں میں ایسے بلیاں روتی ہیں وہاں ایسے بلیوں کا رونا ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو امی کو بھی یہی بات بہت پریشان کرتی تھی کہ یہ بلی روز ہمارے گھر آ کے کیوں ایسے روتی ہے رات کے وقت۔ تو امی نے ایک دفعہ، امی کو بہت زیادہ پریشان تھی، ان کو غصہ آیا ہوا تھا، تو امی اوپر چلی گئی۔ امی کہتی ہیں آج میں اس بلی کو دیکھتی ہوں یہ کون سی بلی ہے جو ہر وقت ہمیں آ کے پریشان اس طرح کرتی ہے۔ جیسے ہی امی اوپر گئیں تو امی چیخیں مارتے ہوئے نیچے واپس آئیں۔ جیسے ہی امی نیچے آئیں ہم لوگ سارے پریشان ہو گئے، ان کو دیکھ کے ہم لوگ بھی ڈر گئے۔ ہم نے امی سے پوچھا کہ امی آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو امی نے ہمیں یہ بتایا کہ جیسے ہی میں اوپر گئی تو ایک طرف سے مجھے آواز آ رہی تھی بلی کے رونے کی۔ جیسے میں نے اس طرف جا کے دیکھا تو ایک بہت بڑی بلی تھی، بہت عجیب اس کا حلیہ تھا، سائز میں وہ بہت بڑی تھی، کالی بلی تھی، اور اس کے اندر سے ایسے جیسے دھواں نکل رہا تھا اس بلی کے اندر سے، اور وہ بلی کی آنکھیں ایک دم چمک رہی تھیں اور وہ میری طرف دیکھ کے مسلسل غرا رہی تھی، اور اس کے اندر سے جو دھواں نکل رہا تھا وہ دھواں نکلتے نکلتے بہت زیادہ ہو گیا، اور دھواں بھی کالے رنگ کا تھا۔ اور یہ دیکھ کر، یہ منظر دیکھ کے میں بہت زیادہ ڈر گئی، اور مجھے لگا کہ یہ بلی کوئی عام بلی نہیں ہے جو ہماری چھت پہ روز آ کے روتی ہے، تو اس وجہ سے میں نیچے بھاگ کر آ گئی ہوں۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے یہ بات سنی، میرے ابو نے بات سنی، ابو نے اوپر جلدی سے جا کے دیکھا، ابو کو پھر کوئی نہیں نظر آیا، کوئی بلی وہاں نظر نہیں آئی، کوئی آواز نہیں آئی بلی کی۔ اس کے بعد ایک دفعہ بہت ہی حد ہو گئی کہ میں ایک دفعہ اوپر چھت پہ گئی، ہم لوگوں نے کپڑے سکھائے ہوئے تھے اور میں اوپر جا نہیں رہی تھی بالکل بھی کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، تو امی کی طبیعت خراب تھی۔ اب دن میں تو ہم نے کپڑے دھو لیے تھے، دن میں ہمیں ڈر نہیں لگتا تھا کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ بلی وہ جو ہے وہ رات کو آتی ہے، تو بلی کی آوازوں سے ہمیں بہت ڈر لگتا تھا۔ تو جب میں نے کپڑے دھوئے، امی نے بولا کہ اوپر سے کپڑے اتار کے لے کے آؤ، تو جیسے ہی میں اوپر کپڑے اتارنے گئی میں بہت ڈرتی ہوئی گئی، بہت ادھر ادھر دیکھا میں نے کہ کوئی ہے تو نہیں، کوئی بلی تو نہیں ہے، تو مجھے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ جیسے ہی میں نے ادھر ادھر دیکھا میں تھوڑا سیٹسفائی ہوئی کہ ابھی بلی وہ جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے، تو میں جلدی جلدی کپڑے اتار لیتی ہوں۔ تو جیسے ہی میں کپڑے اتارنے لگی مجھے ایسے لگا کہ چھت کے ایک کونے میں جہاں پر ہم لوگوں نے کچھ سامان رکھا ہوا تھا جو ہم یوز نہیں کرتے تھے، اس سامان کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ بالکل میری طرف کمر کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا جو لباس تھا وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے کیا پہنا ہوا ہے۔ وہ ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے فل ایک میکسی سی ہوتی ہے لمبی سی، اور اس کی بازوئیں بھی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، فل اس کے جو لباس تھا وہ بالکل ایک دم گرے کلر کا تھا، اس کا جو لباس تھا مجھے گرے کلر کا لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا اپنی چھت کے اس کونے میں بیٹھے ہوئے تو میں ایک دم بالکل سکتے میں چلی گئی، اور میں بالکل شاکڈ ہو گئی کہ یہ کون ہے اس وقت ہمارے چھت پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی اس طریقے سے۔ اور مجھے اس کی کچھ آوازیں بھی آ رہی تھیں جیسے وہ کچھ بول رہی ہے، کچھ مجھے عورت ہی لگ رہی تھی وہ، کیونکہ اس کے بال جو تھے وہ بہت لمبے تھے، اور جیسے وہ بول رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا بول رہی ہے، کیونکہ وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وسپرنگ کر رہی ہے۔ تو جیسے ہی میں نے اسے دیکھا میرے حلق سے بالکل بھی آواز نہیں نکل رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کر کے جب میں نے اس سے مخاطب ہوئی، اس سے میں نے پوچھا کہ تم کون ہو، یہاں پہ کیا کر رہی ہو، کیونکہ گھر میں میرے اور امی کے علاوہ اور کوئی عورت نہیں تھی، میں ہوتی تھی، امی ہوتی تھی، باقی میرے بھائی اور ابو تھے۔ تو میں نے اس عورت سے جیسے ہی پوچھا تو وہ جو عورت تھی وہ میری طرف مڑی اور وہ اس سٹائل میں بیٹھ گئی میرے سامنے جیسے کوئی بلی ہوتی ہے، جیسے بلیاں بیٹھتی ہیں، ایسے بیٹھ کے وہ مجھے دیکھنے لگ گئی اور گھرانے لگ گئی۔ میں نے جیسے ہی اس عورت کا چہرہ دیکھا، کیونکہ اس عورت کا چہرہ مجھے نظر آ رہا تھا، اس کا چہرہ بالکل ایسے تھا جیسے کسی بلی کا ہوتا ہے، جیسے کوئی بلی ہوتی ہے، لیکن وہ تھی ایک عورت۔ اور جیسے ہی میں نے یہ چیز دیکھی کہ ایک عورت ہے جس کا چہرہ بلی کا ہے لیکن وہ ایک عورت ہے، میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، میں چیخیں مارنے لگ گئی اور میں وہیں پہ بے ہوش ہو گئی۔ اور جیسے ہی میں بے ہوش ہونے لگی تو میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے یہ دیکھا کہ جیسے ہی میں نے چیخیں ماری تو وہ جو بلی تھی، وہ جو عورت تھی، وہ میری طرف بھاگتی ہوئی آئی، اور بالکل بلیوں والے طریقے سے جیسے بلیاں بھاگتی ہیں اس طریقے سے وہ عورت ہماری طرف بھاگتی ہوئی آئی میری طرف، اور میں تب وہاں سے میں بے ہوش ہو گئی بالکل۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا یا وہ جو عورت تھی وہ کہاں گئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی، میرے ابو امی سارے میرے پاس تھے اور وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا، ساری بات بتائی،
تو ابو نے پھر یہ سوچا کہ ہمیں کسی سے رابطہ کرنا چاہیے، کسی کو بتانا چاہیے اس بارے میں۔ ہمارے محلے میں ایک بہت بزرگ شخص رہتے تھے، اپنی فیملی کے ساتھ ہی وہ رہتے تھے۔ وہ بہت نیک انسان تھے، بہت بزرگ تھے وہ، اور ان کو ہم دادا ابو ہی کہتے تھے، کیونکہ ہمارے جو دادا ابو تھے وہ تو اس دنیا میں نہیں رہے تھے، تو وہ ہماری دادا ابو کے ایج کے ہی تھے، تو ہم انہیں دادا ابو کہتے تھے۔ تو جیسے ہی میرے ابو نے یہ سارا واقعہ سنا، وہ ان کو لے کے آئے دادا ابو کو، اور انہوں نے جب مجھے دیکھا، انہوں نے مجھ سے واقعہ پوچھا، اوپر جا کے چھت دیکھی، تو انہوں نے یہ حساب لگایا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا اس بارے میں۔ اگلے دن وہ خود ہی ہمارے گھر آ گئے، ہمارے بلانے سے پہلے ہی، اور میری طبیعت جو تھی وہ مسلسل خراب تھی، میں بہت زیادہ، مجھے بخار ہو گیا تھا، میں رو رہی تھی، مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ وہ عورت جو ہے وہ ابھی کہیں نہ کہیں سے نمودار ہو جائے گی اور میرے سامنے آ کے بیٹھ جائے گی یا مجھ پہ حملہ کرے گی، مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا۔ تو وہ جو دادا ابو تھے وہ آئے ہمارے گھر، انہوں نے کہا کہ وہ جو وہ مخلوق ہے جس کو اس لڑکی نے دیکھا ہے، اس بچی نے دیکھا ہے، وہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے، وہ کوئی چڑیل تھی جو بلی کے روپ میں رہتی ہے، اور بلی کے روپ میں وہ اس وقت اس چھت پہ تھی، اور یہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوئی ہے، اس نے اس کو دیکھا ہے، اور تبھی اس کی نظر اس بچی پہ پڑ گئی ہے، آپ کے گھر پہ پڑ گئی، کیونکہ وہ اس وقت وہاں سے گزر رہی تھی، وہ وہاں پر موجود تھی دوپہر کے وقت، اور آپ کی بچی نے اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا، اس گھر کی طرف اٹریکٹ کیا۔ اس وجہ سے وہ جو مخلوق ہے، وہ جو چڑیل ہے، وہ آپ کی بچی کے پیچھے پڑ گئی، آپ کے گھر کے پیچھے پڑ گئی ہے، اور اس کا ہمیں علاج کروانا پڑے گا۔ ان کو وہ ان کے پیر صاحب تھے، وہ ان کے پاس لے کے گئے دادا ابو، ان کو سارا واقعہ بتایا، اور انہوں نے پھر مجھے دم کیا، میرا علاج کیا، انہوں نے 1-2 ہفتے مجھے دم کیا، تب جا کر میں ٹھیک ہوئی، اور ہمارے گھر میں انہوں نے اسپرے کرنے کے لیے پانی دیا۔ ہم نے اپنے پورے گھر میں وہ 3-4 ہفتے، قریباً 1 مہینہ ہم نے وہ پانی اسپرے کیا۔ اس کے بعد ہمارے گھر کے حالات بالکل ٹھیک ہو گئے، سب لوگ جو تھے وہ صحت یاب ہو گئے، اور بالکل بھی ہمیں دوبارہ اس بلی کا ہمیں کہیں نام و نشان نہیں ملا، نہ اس عورت کو میں نے اس کے بعد کبھی دیکھا، اور نہ ہی ہمارے گھر میں سے کبھی بلی کے رونے کی ایسے آواز آئی۔ اس کے بعد سے میں چھت پہ جانے سے بہت ڈرتی تھی، کیونکہ مجھے ایسے ہی لگتا تھا کہ اگر میں چھت پہ گئی کسی بھی ٹائم، دن کے وقت، رات کے وقت، شام کے وقت، اگر میں کبھی بھی چھت پہ گئی تو مجھے وہ بلی دوبارہ نظر آئے گی یا وہ عورت دوبارہ نظر آئے گی۔ اور اگر میں چھت پہ کبھی جاتی بھی تھی، کسی کے ساتھ جاتی تھی، میں اکیلی نہیں جاتی تھی، اور میں اس والا جو کونا تھا جہاں میں نے اسے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، اس کونے کی طرف تو میں بالکل بھی نہیں جاتی تھی، نہ میں اس طرف دیکھتی تھی۔ ابھی بھی ہم اسی گھر میں رہتے ہیں، لیکن اب ہمارے گھر میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے، ہم سب لوگ اب بالکل ٹھیک ہیں اپنی لائف میں۔ اور یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اور آپ کے ساتھ نیلوفر شیئر کر رہی ہوں۔ تھینک یو سو مچ مدیحہ آپ کا اپنی خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، ایسے ہی ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ جنات کس روپ میں ہمارے سامنے آئے ہیں یا ہمارے ہاتھ سے گزر کے گئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، کبھی وہ جانور کے روپ میں بھی ہوتے ہیں، کبھی وہ انسانوں کے روپ میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن ان کا جو اصل روپ ہے وہ ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کسی جانور کو اگر دیکھتے ہیں، بے زبان جانور کو دیکھتے ہیں، تو وہ اسے پتھر مارتے ہیں اٹھا کے، اسے بھگانے کے لیے اسے بہت زیادہ برا سلوک کرتے ہیں۔ اگر دیکھیں جنات، اگر وہ جنات جانور کے روپ میں نہ بھی ہوں، وہ کوئی عام جانور بھی ہو، تو ہمیں اس طرح کا ان کے ساتھ برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں پیار سے پیش آنا چاہیے، ان کو اس طرح پتھر مار کے ان کو زخمی نہیں کرنا چاہیے، انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اور اگر ان کے روپ میں کوئی جنات ہو اور ان کو اگر ہم کوئی نقصان پہنچائیں یا برا برتاؤ کر دیں، تو یہ ہم خود بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں اس بات کا، تو اس بات کا ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے، اور آپ لوگ بھی اپنی فیملی کا اپنا خیال رکھیں، ان چیزوں سے بچیں، اوائڈ کریں، ان کا خیال رکھیں، ان چیزوں کا، بے زبان جانوروں کا خیال رکھیں، انہیں جو باہر چڑیاں آتی ہیں ہماری چھت پہ ان کے لیے پانی رکھیں، دانہ رکھیں، ان کو بھی پیاس لگتی ہے، وہ بے زبان ہیں، وہ بول نہیں سکتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جتنا ہو سکے ہم لوگ ان کی ہیلپ کریں اور ان سے پیار سے برتاؤ کریں ان سے۔ تو یہ تھی آج کی ایک خوفناک کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔
تو لسنرز آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر وہ ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا، اور میرے سیکنڈ چینل کو بھی جا کے ضرور وزٹ کریں اور اسے بھی سبسکرائب کریں، اور آپ لوگ اس کی ویڈیوز کو بھی بہت انجوائے کریں گے آئی ایم شیور۔ اور تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔